قرآن کی اوقات پتہ ہے کیا ہے میرے سامنے؟ یہ دس از اوقات آف یور قرآن ان فرنٹ آف می ایکس مسلم سمیر اف سدھارتھ چترویدی نے قرآن کو یہ آیت کہتے ہوئے جلا دیا کہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اللہ نے خود فرمایا بے شک ہم ہی نے قرآن نازل کیا اور ہم ہی قرآن کے نگہبان ہیں. تو میں نے قرآن پھاڑ دیا، قرآن جلا دیا، یہی قرآن کی اوقات ہے. تو اللہ قرآن کو کیوں نہیں بچاتا؟ لیکن اس ملک سدھارتھ چترویدی عرف ایکس مسلم سمیر یہ نہیں جانتا کہ قرآن صرف ایک کتاب کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن 114 سورہ چیپٹر اور 6236 ورس اور آیت کا نام ہے، جسے اس دنیا سے مٹا پانا ناممکن ہے. قرآن ایک میریکل بک ہے. دنیا کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ قرآن کو ملین لوگ ہر سال یاد کرتے ہیں، میمورائز کرتے ہیں. 2016 میں 25 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قرآن کو میمورائز کیا اور یاد کیا. یعنی 2016 میں 25 لاکھ لوگوں نے قرآن کے 6236 ورس اور 114 سوروں کو میمورائز کر لیا ہے. 25 لاکھ لوگوں کے دل اور دماغ میں قرآن بسا ہوا ہے، جس سے سدھ ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کو اتنا بہترین بنایا، ایسی کتاب بنائی کہ دنیا کے 25 لاکھ لوگ ایک بار میں قرآن کو میمورائز کر سکتے ہیں. تو چاہے سے دنیا میں جتنا بھی پورے قرآن کو جلا دو، پھاڑ دو یا توہین کرو، لیکن ان 25 لاکھ لوگوں کے دل اور دماغ سے تم قرآن کو کیسے نکالو گے؟ یعنی قرآن کو اس دنیا سے ختم کرنا ناممکن ہے. جب تک اس دنیا میں مسلمان زندہ ہے تب تک اس دنیا میں قرآن موجود رہے گا، کیونکہ قرآن صرف کتاب میں لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن 6236 آیت ہے جو مسلمان یاد کرتے ہیں اور حافظ قرآن بنتے ہیں. قرآن کو آخر اللہ کی کتاب کیسے کہا جائے؟ ان مورکھوں کو کون سمجھائے کہ قرآن ہمیں ایسی بات بتاتا ہے جو بات یا تو اس ویکتی کو معلوم ہے جس نے پڑھ لکھ کر خوب ریسرچ کی ہو، یا پھر اس کو پتا ہوگی جس نے خود اس برہمانڈ کی رچنا کی ہے. قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا. یعنی سورج کی اپنی روشنی ہے، سورج جل رہا ہے اور چاند کسی کی روشنی سے چمک رہا ہے. 1400 سال پہلے قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن آج سے کچھ ہی 100 سال پہلے سائنٹسٹ کو یہ پتا چلا کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ سورج کی اپنی روشنی ہے جس کی وجہ سے چاند چمک رہا ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا، اور ایسے ہزاروں آیت قرآن میں موجود ہے جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکے ہیں. ایسی باتیں لوگوں کو بتاتی ہے قرآن جو عام ویکتی کبھی نہیں جان سکتا سوائے وہ جس نے اس دنیا کی رچنا کی، یعنی وہ پروردگار ہے. لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ نپور شرما جیسی عورت، یا پھر سویڈن میں قرآن جلانے والا سلمان مومکا جیسا ویکتی، اور اس ہمارے بھارت میں سدھارتھ چترویدی عرف ایکس مسلم سمیر آخر قرآن کو کیوں جلا رہے ہیں؟ کیوں ان کو قرآن سے اتنی گھرنا اور اتنی نفرت ہے؟ اس کا ریزن ہے قرآن میں موجود وہ آیات جو آپ کو سمجھنا اور جاننا چاہیے، جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. لیکن آپ کو اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا ہے اور اتنا پھیلانا ہے کہ یہ ویڈیو بھارت کے ہر ہندو بھائی اور بہنوں تک پہنچ جائے جن کو قرآن کے بارے میں غلط فہمی ہے. ان کو قرآن سے اس لیے نفرت ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ماں باپ کے بارے میں کچھ ایسا بتایا ہے جو یہ نہیں چاہتے. سورہ نمبر 4 ورس نمبر 36 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُوبِ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عبادت کرو صرف ایک اللہ کی، اور اس کے ساتھ کسی کی پوجا وندنا مت کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان کرو ان کے ساتھ، اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کے ساتھ احسان کرو، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کے ساتھ اچھا احسان کرو، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا احسان کرو،
قرابتدار ہمسایہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا احسان کرو. ایون جو اجنبی ہے جن کو تم نہیں جانتے اگر ان کو بھی مدد کی ضرورت ہے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا احسان کرو. مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک اچھا احسان کرو. جو غلام تمہارے پاس موجود ہے, جو نوکر چاکر تمہارے پاس رہتے ہیں, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور اچھا احسان کرو. یقیناً اللہ تعالی تکبر کرنے والا, گھمنڈی, سینہ تان کر کے چلنے والے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. نپور شرما ہو یا پھر ایکس مسلم سمیر سدھارتھ چترویدی ہو یا پھر سویڈن میں قرآن جلانے والا وہ ویکتی, یہ لوگ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ماں باپ کا سامان, یہ لوگ تو اپنے ماں باپ کو اناتھ آشرم میں پھینکنا چاہتے ہیں, اولڈ ہاؤس میں پھینکنا چاہتے ہیں. یہ تھوڑی اپنے ماں باپ کا سمان کرنا چاہتے ہیں. ان کو قرآن سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ دوسرا ریزن, سورہ الاحزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں وہ جائے گا جو سچ بولتا ہو, عورت ہو یا مرد. جنت میں وہ جائے گا جو ہمبل کے ساتھ دوسروں سے باتیں کرتا ہو, چاہے وہ عورت ہو یا مرد. جنت میں وہ جائے گا جو چیریٹی کرتا ہو, صدقہ کرتا ہو, خیرات کرتا ہو, اپنے پیسے غریبوں میں بانٹتا ہو, چاہے وہ مرد ہو یا عورت. جو فاسٹنگ کرتا ہو, بھوکا رہتا ہو, اپنے شریر کا خاص خیال رکھتا ہو لیکن دوسرے کو کھانا کھلاتا ہو, وہ مرد ہو یا عورت, وہ جنت میں جائے گا. جو ویکتی اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرتا ہو, جو ریپ نہیں کرتا, جو زنا نہیں کرتا, جو غلط کام نہیں کرتا, اپنے پرائیویٹ پارٹ کی حفاظت کرتا ہے, وہ مرد ہو یا عورت, وہ جنت میں جائے گی. یہ لوگ, ان کو قرآن سے دقت اسی لیے ہے کہ آخر ہم کھل کر کسی کے ساتھ بھی چاہے سو جائے, پر قرآن کہتا ہے نہیں, آپ صرف اپنے بیوی کے ساتھ سو سکتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ریپ ہو, دنگا ہو, بلاತ್کار ہو, پیسے کے زور پر کسی کو بھی بستر میں لٹایا جا سکے. قرآن کہتا ہے نہیں, پیسے دے کر کسی کی ہیلپ کرو لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے ساتھ بلاತ್کار مت کرو. لیکن یہ لوگ چاہتے نہیں. قرآن آخر کیوں لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ بلاತ್کار مت کرو؟ قرآن کیوں لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی مدد کرو؟ قرآن کیوں لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ سچ بولو؟ ان کو ان سب چیزوں سے دقت ہے. دقت نمبر 3, جب ان کے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ لوگ منہ سڑا لیتے ہیں. ان کا چہرہ بن جاتا ہے کہ بیٹی. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا کہ جب لڑکی ان کے گھر میں پیدا ہوتی ہے تو ان کا منہ سڑ جاتا ہے. خوشخبری سنانے کے بجائے لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس پیسہ پیدا ہو گئی, پھر یہ ان کو مار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان جیسے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے کہا, قرآن کے سورہ تکویر سورہ نمبر 81 ورس نمبر 8 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کو اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تمہیں کیوں مارا گیا؟ اس دن ان دا ڈے آف ججمنٹ لڑکی پیدا ہونے کی وجہ سے لڑکی کو زندہ مارنے والے لوگوں کو جہنم میں, نرک میں اٹھا کر پھینک دیا جائے گا. لیکن یہ لوگ کا ماننا ہے کہ آخر لڑکی کو مار دیا تو کیا ہو گیا, میرا لڑکی میں نے زندہ مار دیا تو کیا ہو گیا؟ قرآن کیوں منع کر رہا ہے؟ اور ہم نہیں مانتے آخرت کو. یہ لوگ نہیں مانتے آخرت کو. جب آخرت کو نہیں مانتے تو چوری کریں گے, ڈکیتی کریں گے, زنا کریں گے, ریپ کریں گے, بلاತ್کار کریں گے, دنگے کریں گے. جب اسلام پر اور قرآن پر بلیف ہی نہیں ہے تو جو چاہے وہ کریں گے. تو قرآن ان کو روک رہا ہے, اسی لیے ان کو اتنا تکلیف ہے. سورہ نمبر 2 ورس نمبر 215, یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ پر خرچ کرتے ہیں, اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں, یتیموں پر خرچ کرتے ہیں, مسکینوں اور مسافروں پر خرچ کرتے ہیں, وہ اپنے لیے آگے بھلائی بھیج رہے ہیں. یعنی مرنے کے بعد ان دا ڈے آف ججمنٹ کو سورگ ملے گا. اب ان کو تکلیف ہے کہ ہمارا کمایا ہوا پیسہ ہم ماں باپ پر کیوں خرچ کرے. کیوں قرآن کا سورہ نمبر 2 ورس نمبر 215 کہہ رہا ہے کہ ماں باپ پر اپنا کمایا ہوا پیسہ خرچ کرو, یتیموں پر اپنا کمایا ہوا پیسہ خرچ کرو, مسکینوں پر اپنا کمایا ہوا پیسہ خرچ کرو, مسافروں پر اپنا کمایا ہوا پیسہ خرچ کرو. یہ کہتے ہیں نہیں, قرآن کو جلا دو, قرآن کو پھاڑ دو. کیوں ہم اپنا کمایا ہوا پیسہ اپنے ماں باپ اور مسافر, یتیم اور مسکین پر خرچ کریں؟ نہیں کرنا ہے ہمیں. کسی غریب کو ہمیں پیسہ نہیں دینا, ہمارا پیسہ ہم خود رکھیں گے. اسی لیے قرآن کو یہ لوگ جلا دیتے ہیں. چوتھا اور لاسٹ ریزن, ایسے کئی ریزن ہیں لیکن لاسٹ آیت قرآن میں سورہ نمبر 24 ورس نمبر 4, یہ خاص کر نپور شرما کے لیے. یہ جو نپور شرما عورت ہو کر قرآن کے خلاف الٹا سیدھا جو بکتی تھی, ابھی تو نہیں بکری ہے, شاید اس کو نہیں پتا ہے کہ قرآن دنیا کی ایک ایسی واحد ریلیجیس بک ہے جو وومن سیفٹی کے لیے بہت بڑا قدم اٹھا چکا ہے. قرآن کے ورس نمبر 24 چیپٹر نمبر 24 ورس نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. عورتوں پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول مت کرو. یہ فاسق لوگ ہیں. یہ ہمارا دھرم، ہمارا اسلام ہے کہ اگر کوئی وقتی کسی عورت کے اوپر الزام لگا دیتا ہے، کسی عورت پر الٹے سیدھے بات گڑ دیتا ہے اور وہ پروف نہیں دے پاتا، 4 گواہ نہیں دے پاتا، تو ایسے ویکتی کو ایک عورت پر الزام لگانے کی وجہ سے پورے شہر کے سامنے 80 کوڑے لگائے جائے اور اسے شہر سے بھگا دیا جائے اور اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. وہ زندگی بھر کے لیے ایک گھٹیا انسان ڈکلیئر کر دیا ہے کیونکہ اس نے ایک عورت کے اوپر لاچھن لگایا ہے. کوئی دنیا میں ایسا دھارمک کتاب نہیں جس نے عورت کی عزت کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہو. وہ صرف اور صرف قرآن ہے. افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ایک مسلم سمیر جو کہ اصل میں سدھارتھ چترویدی ہے، اس پر اب تک اتراکھنڈ کی پولیس نے کارروائی نہیں کی ہے. وہ کہاں چھپا ہے کوئی نہیں جانتا. اس نے جو نمبر ریلیز کیا میں نے خود اس میں فون کیا تاکہ اس سے ڈیبیٹ کر سکوں. اس کا موبائل سوئچ آف جا رہا ہے. اور اس کا انسپریشن کون ہے؟ اس کا انسپریشن ہے سویڈن میں قرآن جلانے والا سلون مومیکا، جس نے سویڈن میں قرآن جلایا ہے. اس نے ایکس مسلم سمیر کا سمرتھن بھی کیا اپنا ٹویٹر میں، اور وہ بہت جلد انڈیا آ کر قرآن جلانے کی تیاری کر رہا ہے. لیکن اب مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب مسلمان کیا کرے؟ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے جب نپور شرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، جب سلون مومیکا بھارت میں اگر قرآن جلانے کی بات کرتا ہے، اور جب ایکس مسلم سمیر جیسے گھٹیا سدھارتھ چترویدی جیسے لوگ قرآن کو آن لائن جلا دیتے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ دیش کے 25 کروڑ مسلمانوں کی اس وقت کوئی آواز نہیں ہے. ایک اکیلا وہ ایسی آواز بننا چاہتے ہیں، لیکن خود اس دیش کا مسلمان اس کو بی ٹیم اور سی ٹیم کہہ کر اس کو درکنار لگانے کی کوشش کر رہا ہے. ان کا صرف ایک علاج ہے، جب تک سطح کی طاقت 25 کروڑ مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہیں آ جاتی، ان کو سبق نہیں سکھایا جا سکتا. قانون تب تک کام نہیں کر سکتا جب تک آپ کے لوگ سطح میں نہیں بیٹھ جاتے، 25 کروڑ مسلمانوں کا لیڈرشپ کھڑا نہیں ہو جاتا. تو میں آپ سے ونتی کرتا ہوں کہ ایم آئی ایم کا سمرتھن کرو، ایم آئی ایم کو ووٹ کرو، اویسی صاحب کو اپنے نیتا مان لو. جس دن 25 کروڑ مسلمانوں کا ووٹ ایم آئی ایم کو جانے لگے گا، جس دن 25 کروڑ مسلمانوں کا سمرتھن اویسی صاحب کو مل جائے گا، اس دن ایم آئی ایم اتنی بڑی پارٹی ہوگی کہ یہ لوگ ڈریں گے. مسلمانوں کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تو چھوڑو، یہ لوگ ایک ادنا مسلمان کے خلاف بھی کچھ نہیں بول سکیں گے. تو یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں میں ہے. اگر آپ اپنی مسلم لیڈرشپ کھڑی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ گستاخ رسول کو بھی سزا دلوا سکتے ہیں سنویدھان کے دائرے میں. ہمیں کوئی روڈ جام کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ٹرین چلانے کی ضرورت نہیں، کسی کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کی اپنی سیاسی طاقت ہے، اگر آپ کا اپنے نیتا ہے، تو پھر کوئی آپ کے خلاف بولے گا ہی نہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ ویڈیو نپور شرما تک پہنچے گی، یہ ویڈیو سلون مومیکا تک پہنچے گا جو سویڈن میں قرآن جلا چکا ہے، یا پھر یہ ویڈیو ایکس مسلم سمیر سدھارتھ چترویدی تک پہنچ جائے تاکہ وہ لوگ اپنی غلطی سدھارے، لوگوں سے معافی مانگیں اور اسلام دھرم کی خوبیوں کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لے. تو اس ویڈیو کو لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی. یوٹیوب کا الگورتھم کہتا ہے کہ جب کسی ویڈیو پر لوگ لائک کرتے ہیں، اس کے لنک کو واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر شیئر کرتے ہیں، اپنی باتوں کو دھڑا دھڑ کمنٹ پر رکھتے ہیں، یوٹیوب ایسے ویڈیو کو لاکھوں لوگوں تک پہنچا دیتا ہے. اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. ہمارے یوٹیوب چینل دا پولیٹیکل کو سبسکرائب اور بیل آئکن ہٹ کیجئے. اگر آپ سب اس ویڈیو کو ہمارے فیس بک چینل پر دیکھ رہے تھے تو اس ویڈیو کو لائک اور فالو کیجئے. 5 بڑے گروپ میں شیئر کر کے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.